النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل صد احترام اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مشن جھنگوی اور نظریہ فاروقی کے علمبرداروں، خون ایثار القاسمی، جذبہ اظہار الحق کے ترجمانوں اور وارثوں، اور بالخصوص جھنگ کی دھرتی پر رہ کر ایک مرتبہ پھر 10 اکتوبر کو تاریخی فیصلہ کرنے والے پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظروں کا مرکز و ملجا و ماوا جھنگ کے غیور مسلمانوں، اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ احسان، بے انتہا اس کا کرم اور فضل ہے کہ خلاق عالم نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر عظیم خوشیوں کے دن دیکھنا نصیب فرمائے. میں نے کل رات بھی جب میں یہاں آیا تھا تو ساتھیوں سے کلمات حمد و تشکر کہلوائے تھے. میں آج بھی آپ سب سے عرض کروں گا، میرے ساتھ مل مل کر یہ الفاظ ادا کریں جس میں اللہ کی حمد اور اس کے احسان پر شکر ہے. آپ سب میرے ساتھ کہیں گے اللہم لک الحمد ولک الشکر علی ما انعمت علینا. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا. قرآن کریم کا فیصلہ ہے، جو اللہ کے انعام و احسان پر اس ذات پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اپنے انعام کی بارش میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. ہم لوگ اپنے پاس سوائے خدا کی نصرت کے اور کچھ نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہمیں اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہے. جس کو دولت پہ ناز ہو
وہ دولت بانٹے، جس کو اقتدار پہ ناز ہو وہ اس کے مزے اٹھائے۔ ہمیں خدا کی رحمت پہ ناز ہے، ہمیں اللہ کی کرم عنایت اور فضل اور مہربانی پہ ناز ہے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے نعروں پر کنٹرول کیجئے، میری بات کو سماعت فرمائیں۔ اگلی بات جو میں نے عرض کرنا ہے، الیکشن ہو چکا، اللہ نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا، آپ کے سر پر اللہ نے عزت کا، عظمت کا، فتح کا تاج سجا دیا ہے۔ آپ کا قد پہلے سے کئی گنا اونچا ہو چکا ہے، لہذا عظمت والوں کو، شان والوں کو چھوٹی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ آج کے بعد ہمارا کوئی کارکن، کوئی ساتھی، کوئی ورکر، کوئی ووٹر اور سپورٹر ان افراد کے بارے میں، ان امیدواروں کے بارے میں جو الیکشن میں شکست کھا چکے ہیں، کسی قسم کی ایسی بات نہ کرے جس سے ان کی تضحیک یا توہین ہوتی ہو، اس لیے کہ ایسی بات کرنا ہماری اپنی شان کے خلاف ہے۔ آپ جتنی باتیں کریں گے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، بھئی 10 اکتوبر کا فیصلہ اس سے بھی بڑا ہے۔ 10 اکتوبر کا فیصلہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جس آدمی پر ہزاروں من، لاکھوں ٹن وزن کا پہاڑ گر جائے، اس کو کینکریاں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آج کے بعد کسی کا نام بگاڑ کر نہیں لینا، اپنی نظموں میں، تقریروں میں، نعروں میں کسی کو آپ نے ایسے سمجھنا ہے جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ ان کے نام تاریخ کے صفحات سے مٹ رہے ہیں، آپ کو نعرے لگا کر زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہر وقت۔ مخالفوں کے بارے میں رویہ آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ شکر کے بارے میں ایک بات اور کہوں گا، شکر کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، شکر صرف شکر کی تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ جس ذات کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنا محسن سمجھتے ہیں، جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ بہت بڑے احسان کا معاملہ فرمایا ہے، اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اس کی نافرمانی سے۔ سچ بتاؤ، ہمارے عمل ایسے تھے کہ خدا ہماری مدد کرتا؟ نہیں، ہم اس قابل تھے، ہیں اس قابل، پھر بھی اس کی عنایت اس نے مایوس نہ کیا۔ اور سوچو تو صحیح، اگر اس کی مدد نہ آتی، اس کی نصرت شامل حال نہ ہوتی، ایک شخص امیدوار جیل میں بیٹھا ہے، اس کے سیکٹریوں کو، اس کی جماعت کے عہدیداروں کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے کارکنوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، اور جو بھی اس کے لیے کام کرتا ہے اس کا نام لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور اسے الیکشن سے دور رکھنے کے لیے حکومت وقت خود عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ ایک ایک دروازہ بند کیا جا رہا ہے، انہوں نے مل کر سارے دروازے بند کر دیے، اس اکیلے نے سارے دروازے کھول دیے۔ آج کے بعد یہ نعرہ بھی نہیں لگانا، انسان ہے، فاتح کوئی فاتح نہیں ہے، فاتح وہ ہوتا ہے پھر جسے شکست نہ ہو۔
کوئی دنیا میں ایسا فاتح گزرا ہے جسے شکست نہ ہوئی ہو؟ اس لیے اللہ کے گھر میں کیا بتاؤں تمہیں، 40 سال زندگی کے گزارنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میرے خوبصورت چہرے والے جوانوں، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے والے ادھیڑ عمر کے لوگوں، قبر کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھنے والے میرے بزرگوں، بوڑھوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس دنیا سے جا رہے ہو، اپنے دامن میں نعروں کے علاوہ کچھ عمل بھی لے کر چلو، کچھ عمل لے کر چلو، نعرے یہی رہ جائیں گے۔ عمل والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں شکست نہیں ہوا کرتی، انہیں وہ فتح نصیب ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ اور اپنے نبیوں کو عطا کی ہے۔ تمہیں وہ نصرت ملے گی جس کا ذکر سورہ نصر میں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو، شکر کا معنی ہے اپنے محسن کی نافرمانی سے۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی سے باز آئیں گے؟ وعدہ کرتے ہو؟ جس دن آپ نے اس لائن پہ چلنا شروع کر دیا، میں کہتا ہوں جو لوگ مقابلے پر آئے تھے وہ تھوڑے تھے، یہ اپنے جیسے ہزاروں کو لے کر بھی آ جائیں تو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 313 کے وارث بنو۔ وہ جو بدر میں 313 گئے تھے ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، تلواریں نہیں تھیں، ان کے پاس نیزے ڈھالے بھالے نہیں تھے، ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس خدا پر یقین تھا، وہ ان کے پاس عمل کی دولت تھی۔ جب ایمان اور عمل جمع ہو جاتے ہیں پھر بڑے بڑے سردار وقت کے فرعون مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوستو، اگلی بات میں نے یہ عرض کرنا ہے، کل رات بھی میں کہہ چکا ہوں، بڑی خوشی ہے، مسرت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب خدا کی نعمت نصیب ہو، تحدیث بن نعمت کے طور پر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کسی آدمی کو رزق حلال دے، وہ پھر بھی پھٹے پرانے کپڑے لیے پھرے، پھر بھی ٹکڑے کھاتا رہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ ہمیں عید کے موقع پر خوش ہونے کی مواقع دیے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں 30 روزے رکھے، اب خوش ہو جاؤ، عید کا دن ہے، خوشی سے عید گزارو۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ رو، اس پر خوش ہو، خوشی کا اظہار کرو، لیکن سچی بات ہے ہماری خوشیاں تو اسی دن ختم ہو گئی تھیں جب چند روز پہلے اظہار الحق شہید ہو گیا تھا۔ ہم کچھ اچھے، اس لیے میں نے کل میں نے کل رات بھی کہا تھا، میں آپ سب کو اللہ کی قسم دے کر آپ سے کہتا ہوں، مولانا اظہار الحق شہید ہمارے قائد کی نشانی، شہزادہ اہل سنت، جس میں تمام وہ خصوصیات، وہ تمام جھلکیں، وہ تمام انداز موجود تھے جو میرے جھنگوی میں تھے، جس بے دردی کے ساتھ لاوارث انداز میں اسے کراچی کی گلیوں میں شہید کیا گیا ہے، یہ میری اور آپ کی غیرت کو چیلنج ہے۔ اس بارے میں جس شخص کے پاس ایک ذرہ برابر بھی معلومات ہوں، وہ خدا کے لیے ان معلومات کو امانت سمجھ کر مجھ تک پہنچائے۔ میں اس وقت تک چین کی نیند سونا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا جب تک ہم اظہار الحق کے قاتلوں کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈال لیتے۔ آپ یہ تعاون کریں گے؟ دوستو، آپ آج ماشاءاللہ ہزاروں کی شکل میں باہر سے آئے ہیں اور جھنگ کے عوام کو سلام پیش کرنے آئے ہیں۔ بخدا جھنگ کی عوام واقعی اس قابل ہے کہ اسے سلام پیش کیا جائے، واقعی اس قابل ہے کہ اسے خراج تحسین پیش کیا جائے۔ خوب ان کو سلام تحسین پیش کرو، اور جھنگ کی عوام سے بھی کہتا ہوں، تمہارے فیصلے کی وجہ سے پوری دنیا تمہیں سلام کرتی ہے۔ پوری دنیا کے لیے اپنے گھروں کے
اپنے دلوں کے دروازے کھول دو، پوری دنیا کی میزبانی کرو۔ اس لیے جس طرح باہر سے آنے والے لوگ جذبات سے محبت کے ساتھ ان گلیوں کو دیکھنے آتے ہیں، ہمارے جھنگ کے لوگوں کو بھی چاہیے وہ اپنی گلیوں، اپنی دکانوں، بازاروں، اپنے کاروباری اداروں میں ایسا انداز اختیار کریں کہ آنے والے کا دل خوش ہو جائے، اسے پتا چلے کہ جھنگ واقعی جھنگوی کے ماننے والوں کا شہر ہے۔ میرے ساتھیوں، مجھ پر اعتماد کر کے جھنگ کی عوام نے ایک مرتبہ پھر میرے ناتواں کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے۔ مجھے اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ہے، اور آپ ہمارے کارکن اس توقع میں یہ توقعات مجھ سے وابستہ رکھتے ہیں کہ میں اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کی جنگ جو جیلوں میں جانے کے باعث، اسمبلیوں کے ٹوٹنے کے باعث راستے میں رہ گئی تھی، اس کی تکمیل کروں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز اصحاب رسول کے ناموس کے تحفظ کی جنگ جاری رہے گی، اور ہم اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آپ حیران ہوں گے، متحدہ مجلس عمل کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو قانون میں ڈھالا جائے۔ وہ سفارشات کتابوں کی شکل میں ہے، ایک ہی مرتبہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آج کے بعد یہ ساری سفارشات اسلامی قانون کے طور پر ملک میں رائج ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے جو شخص امی عائشہ صدیقہ کی گستاخی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ انشاءاللہ العزیز اگر کوئی کمی بیشی ہے، پہلے تو ہمیں ایک ایک شخص کو سمجھانا پڑتا تھا، اب انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک کو روک رہے تھے، خدا نے 50 بھیج دیے، 50 بھیج دیے، اور اسمبلی میں بہاریں آ گئی ہیں علماء کی۔ علماء کرام اسمبلی میں اتنی بڑی تعداد میں پہنچ گئے ہیں کہ دنیا حیران و پریشان ہے کہ یہ ہو کیا گیا، یہ کہاں سے آ گئے۔ وہ سمجھتے تھے 5-10 سیٹیں لیں گے بس ختم ہو جائے گی بات۔ یاد رکھو متحدہ مجلس عمل کو نہ ووٹ اس لیے ملا ہے کہ اس کے صفوں میں کوئی جماعت اسلامی تھی، یا اس کے ساتھ کوئی شیعہ کا ووٹ تھا، یا اس کے ساتھ کوئی بڑا لیڈر تھا، یا اس کا نظریہ پروگرام تھا۔ اگر ووٹ ملا ہے تو طالبان کے جذبہ جہاد کی وجہ سے ملا ہے، اگر ووٹ ملا ہے تو عرب جوانوں کے خون کی برکت سے ملا ہے، اگر ووٹ ملا ہے تو پھر ملا امیر المومنین ملا عمر کی جرأت کی وجہ سے ملا ہے، اگر ووٹ ملا ہے تو شیخ اسامہ بن لادن کی حمایت کی وجہ سے ملا ہے۔ لوگ اور یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے، میں جب رہا ہوا میں نے کل بھی کہا، مجھ سے اخبارات والوں نے پوچھا آپ کیا محسوس کرتے ہیں 13 ماہ جیل میں رہ کر؟ میں نے کہا میں بڑا انقلاب دیکھ رہا ہوں۔ 13 ماہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا 13 ماہ پہلے طالبان کا نام لینا، ملا عمر کا نام لینا، شیخ اسامہ بن لادن کا نام لینا، اس کا مطلب تھا جیل جاؤ۔ انہوں نے کہا اب، میں نے کہا 13 ماہ کے بعد ان کا نام لینے کا مطلب ہے اسمبلی جاؤ۔ 13 ماہ پہلے جو ان کا نام لیتے تھے انہیں کہتے تھے قاعدہ پڑے ہوئے۔ کیا کہتے تھے؟ قاعدہ پڑے ہوئے۔ 13 ماہ بعد کہتے ہیں یہ ڈبل ایم اے ہیں، یہ تعلیم یافتہ ہیں، یہ تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں۔ یہ برکت ہے، یہ زندہ کرامت ہے طالبان کے خون کی، ان کی قربانیوں کی۔ نعرہ تکبیر، ہماری شان ہماری شان، ہماری شان ہماری شان، اور یاد رکھو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں یہ طالبان کے لفظ سے مت ڈرو، یہ طالبان کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے پوری دنیا میں یہ کفر کا پروپیگنڈا ہے، کفر کے
میڈیا اور پروپیگنڈا کا شکار ہو کر اپنے محسنوں کو مت بھولو، اپنے محسنوں کو مت بھولو۔ مجھے بتلاؤ، جب طالبان کی حکومت تھی انڈیا کی فوجیں ہماری سرحدوں پر آئی تھیں؟ جب طالبان کی حکومت تھی ہمیں اپنی مقدس فوج کو، پاک فوج کو افغانستان کے بارڈر پہ کھڑا کرنا پڑا تھا؟ جب طالبان ہمارے ساتھ تھے اور جب بھائی بھائی کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اور ایک مل کر 2 نہیں 11 بنتے ہیں۔ جب ایک جدا ہو جاتا ہے انسان تنہا اور اکیلا رہ جاتا ہے۔ آج افغانستان سے طالبان گئے تو وہاں انڈیا آ گیا، وہاں ہمارے دشمن آ گئے، شمالی اتحاد جیسے لوگ جو پاکستان کو توڑنے کے نعرے لگاتے ہیں، آج ہمارے دشمن آ گئے۔ ہم یہی کہتے تھے دوستوں کو نظر انداز کرو گے میدان خالی ہوگا، دشمن آ جائیں گے۔ 1 سال تک انڈیا نے فوجیں ہماری سرحدوں پر کھڑی کی، اور پھر آپ کو معلوم ہے جس دن طالبان کی حمایت کا نعرہ لگانے والے جیتے تو انڈیا کے فوجی بھاگ گئے، نہیں بھاگ گئے، خود بخود ہی بھاگ گئے۔ وہ بھی بھاگ رہے ہیں، امریکی بھی اور انشاءاللہ امریکی ایجنٹ بھی بھاگیں گے یہاں یہ ملک اللہ کے دین کے نام پر حاصل کیا ہے۔ یہاں مسلمان سر اٹھا کر چلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہاں کا مسلمان کسی کا غلام بن کر زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ دوستو، میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات آج کے بعد ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے بلبلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ہاں، آپ کی جماعت کو بین کیا گیا، آپ کی جماعت پر پابندی لگائی گئی، ہم نے اس کے خلاف گلی کوچوں میں احتجاج کرنے کی بجائے، ہم نے مظاہرے اور جلوس کرنے کی بجائے ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے، سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ لیکن اب مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب سپاہ صحابہ پر پابندی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ پرچم، یہ پرچم صحابہ کے ناموں والا، یہ پرچم جس پہ چاند بن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چمکتا ہے، ستاروں کی شکل میں صحابہ کا نام ہے، یہ لہراتا رہے گا، یہ لہراتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوئی بھی شخص اس پرچم کو ہمارے سروں سے ہٹا اور اتار ہم اس سلسلے میں قانونی راستہ، ہم اس سلسلے میں قانونی راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ امن امان کے قیام کے لیے میں آج یہ کہتا ہوں، ہمارے سپاہ صحابہ جس پر اس وقت پابندی ہے، اس کے عہدیداران جہاں جہاں بھی ہیں اور جس پوزیشن میں بھی ہیں، میں آج کے بعد ان سے کہتا ہوں اپنے شہروں میں امن کے قیام کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں جس کے ذریعے سے آپ کے شہروں میں دہشت گردی اور تخریب کاری کا خاتمہ ہو۔ آپ امن کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ۔ اور اگلی بات جو میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے، ورنہ یہ بات کہنے کی تو بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی جرأت نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں قتل و غارت گری سپاہ صحابہ کا منشور اور دستور نہیں ہے۔ ہمارا مذہبی اختلاف تھا، ہے، اصولی ہے، بنیادی ہے، مگر ہم قتل و غارت گری پر یقین، اور آج کہتا ہوں لشکر جھنگوی سے ہمارا کوئی تعلق، اس کی سوچ اور ہے، ہماری سوچ اور ہے۔ ہمارے کام کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں، ان کے کام کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ ہم جرم کریں ہمیں سزا دو، وہ جرم کریں انہیں سزا دو، وہ اچھا کام کریں گے انہیں جزا ملے گی، ہم اچھا کام کریں گے ہمیں جزا ملے گی۔ بہت کوشش کی، نتھی کر دیں۔ میں نے ریویو بورڈ میں کہا 3 ہائی کورٹ کے ججز کو، میں نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں
گزشتہ 12 سال میں ایک واقعہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے کسی کو اشارتاً کنایتاً کہا ہو فلاں شخص کو قتل کر دو. اگر حکومت کے پاس ایک ثبوت ہوتا، ایک بھی ان کے پاس کوئی ایسا دلیل ہوتی تو یہ لوگ مجھے کبھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار. اور پھر میں کہتا ہوں ہمیں قتل و غارت گری کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کے فضل سے ہم اسمبلی میں جاتے ہیں اور جا کر اسمبلی کے ممبران سے اپنا موقف منوا لیتے ہیں تو ہمیں کی ضرورت ہے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. قتل و غارت گری کسی مسئلے کا حل، کسی مسئلے کا حل. کہنے لگے جی یہ تو ٹھیک ہے مگر ریاض بصرہ جب ہم اسے پولیس مقابلے میں شہید کرتے ہیں اس پر سپاہ صحابہ کا پرچم ڈال کر اسے دفن کیا جاتا ہے. جب کوئی اور آدمی شہید ہوتا ہے اس پہ سپاہ صحابہ کا پرچم ڈال کر اسے دفن کیا جاتا ہے. لہذا ثابت ہوا کہ جناب ان کا تعلق سپاہ صحابہ سے تھا. میں کہتا ہوں یہ پرچم تو وہ ہے، ایک وقت آئے گا پاکستان کا بچہ بچہ اس پرچم کو اپنا کفن بنائے گا. یہ ہمارے پرچم کی عظمت ہے، ہمارے پرچم کی عظمت ہے. ہمارا پرچم وطن کے لیے جان دینے والوں، ہمارا پرچم صحابہ کے لیے جان نثار کرنے والوں کا کفن بنتا ہے. یہ ہمارے پرچم کے لیے ہمارے لیے فخر ہے. مگر ان باتوں سے تعلق ثابت نہیں ہوا کرتے. جب میں کہتا ہوں کہ لشکر جھنگوی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے یا تعلق ثابت کرو، تمہاری ذمہ داری ہے یا الزام ثابت کرو یا پھر اپنا انداز بدلو. اور میں آج کہتا ہوں ایجنسیوں کے ذمہ داران سے اپنی فائلیں آج کے بعد دوبارہ مرتب کرو. یہ اے کیٹیگریاں، یہ بی کیٹیگریاں اور اس طرح بڑے بھیانک شکل کسی کی بنا کر پیش کرنا یہ دیانت، امانت اور آپ کے عہدہ کے تقاضوں کے خلاف ہے. ہم جو ہیں ہم اس سے انکار نہیں کرتے. ہمیں وہی سمجھو جو ہم کہتے ہیں، ہمیں وہی جانو جو ہمارا کردار دنیا کے سامنے ہے. اور ویسے تم نہیں کرو گے تو میں تم سے ڈرنے والا بھی نہیں ہوں. میں اپنی صفائیاں کسی بے ایمان، کسی فرعون کے ڈر کی وجہ سے نہیں دیتا. میں اپنی صفائی تاریخ کے صفحات پر، تاریخ کے اوراق پر اپنی جماعت، اپنے نظریہ اور مشن، پروگرام اور نصب العین کو واضح کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ ڈر کے نہیں کر رہا. میں تو کہتا ہوں خدا کے سوا جو بندوں سے ڈرتا ہے وہ مسلمان کا بچہ ہی نہیں. میں کیوں ڈروں ان سے جو نہ میری تقدیر کے مالک ہیں، نہ میری موت کے مالک ہیں، نہ میری عزت و ذلت کے مالک ہیں. میں اسی سے ڈرتا ہوں جسے قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اور مالک الملک وہ ہے، مالک الملک وہ ہے. عزتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ذلتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں. آپ نے دیکھ نہیں لیا چاہا حکمرانوں نے، چاہا سرمایہ داروں نے کہ اس کو عزت نہ ملے، چاہا میرے خدا نے تو عزت ملی یا نہیں ملی. اور جنگ کے لوگوں انشاءاللہ العزیز اس شہر کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور اس شہر کو ایک مثالی شہر بنانے کے لیے کسی بھی کوشش سے انشاءاللہ اب دریغ نہیں ہوگا. میری پالیسی، سیاسی پالیسی انشاءاللہ خدمت کے حوالے سے آپ کی توقعات کے عین مطابق ہوگی. اور اسمبلی میں آزاد پارلیمانی گروپ کا پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے آزاد کردار ادا کرنے کا آپ کی رائے کے مطابق فیصلہ کر چکا ہوں. میں کسی جماعت کا بانڈ نہیں ہوں، کسی جماعت میں شامل نہیں ہوں. مجھے جنگ والوں نے آزاد منتخب کیا ہے. انشاءاللہ ہم آزاد رہ کر آزادانہ بات کریں گے. ہماری پالیسی آزاد ہوگی. کسی کے خوف، لالچ اور دباؤ کے تحت ہماری پالیسی نہیں ہوگی.
جو حق ہوگا ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے، جو غلط ہوگا ببانگے دھول کہیں گے، اس لیے کہ آزاد قوموں کا شعار یہی ہوتا ہے۔ آخر میں دوستو آپ کہیں گے تقریب ٹھنڈی ہوئی ہے، میرا گلا ساتھ نہیں دیتا اس لیے ہو رہی ہے، ورنہ جو میرے دل میں ہے اور جو 13 ماہ میں ایک مواد میرے سینے میں جوش مار رہا ہے، کاش کوئی بات نہیں، گلا ہے 2-3 دن گلا کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، وہی گرج ہوگی، وہی بات ہوگی، وہی انداز ہوگا جو ہمیں جھنگوی اور فاروقی نے سکھایا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اسی راہ پہ چلیں گے، اسی منزل کی طرف بڑھیں گے، وہی نشان اپنے سامنے رکھیں گے جس منزل کی طرف بڑھتے ہوئے ہماری قیادت نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ویسے ایک گل ہے، ایک قدم جدو میں جیل وال بڑھونا تو میں کلا ہی ہونا، ادو ویسے نظر نہیں آتے۔ ویسے شاہ جی کہتے تھے کہ جب میں جیل میں تقریر کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی، جب میں جیل میں جاتا ہوں کہتے ہیں آہ شاہ جی، تمہاری واہ اور آہ میں ہو گئے تباہ شاہ جی، جب میں باہر آتا ہوں سنیوں کا وزیر اعظم، جب جیل میں جاتا ہوں کہتے ہیں سنیوں کا اسیر اعظم، ویسے ان حالات میں بڑا ہے دلگیر اعظم، اسیر اعظم بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہے، ایک وزیر اعظم بھی ہوں جہاں ادھا دن جیل چ ہوئے تو ایک مہینہ جیل ہوئے، ایک مہینہ ریل ہوئے، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کی رزینہ قسمت الجبار فینا، رزینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، خدایا تیری تقسیم پہ تیرے بندے راضی ہیں، تیری تقسیم پہ راضی ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری یہ قسمت بنائی، اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمانا۔ یہ لولے لنگڑے، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات، یہ محنتیں قبول کر لینا، کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں اللہ وہ جو جیلوں میں رہ کے تلاوت کرتا ہوں، وہ جو جیلوں میں روزے رکھتا ہوں، وہ جو جیلوں میں تنہائی کی قیادیں کاٹتا ہوں، کہیں یہ نعروں کی وجہ سے میرا سارا وہ آخرت کا سامان ختم تو نہیں ہو جائے گا، کہیں دنیا میں ہی مجھے جزا تو نہیں مل رہی، اے اللہ دنیا میں بھی دے، ربنا، سب کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی اپنی رحمت کے سائے رکھ، آخرت میں بھی اپنی رحمت کے سائے رکھ، دامن خدا تھام لو، توحید کا دامن پکڑنے والوں، جنہوں نے توحید کا دامن تھاما وہ کبھی رسوا نہیں ہوئے، وہ کبھی رسوا نہیں ہوئے۔ اللہ ہم سب کو اور عزت عطا فرمائے اور عظمت نصیب فرمائے اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ بھائی ہمارے چودھری عامر صاحب کی والدہ ہمارے فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے، اور ہمارے استاد محترم مولانا اختر صدیقی صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے، اور تمام بیماروں کے لیے شفا کی، فوت ہونے والوں کے لیے درجات کی بلندی کی، مولانا اظہار الحق کی والدہ کے لیے صبر کی، ان کی اہلیہ کے لیے صبر کی دعا کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔